اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ میری ویڈیوز اپنی کتاب کے حوالے سے ہی چل رہی ہیں، اپنا گربان، اور اب روزہ ہم نے روزے کے بارے میں ویڈیوز سٹارٹ کرنی تھی، لیکن کچھ مصروفیت سے ابھی وہ دوسری ویڈیوز چونکہ اپلوڈ نہیں ہوئیں تو ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک آدھ دن میں، تو پھر انشاءاللہ تعالی شروع۔ لیکن درمیان میں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، پہلے بھی گزری تھی لیکن پھر گزری تو آج پھر ایک اسی کے حوالے سے، تو وہ میں نے کہا کہ یہ اس بات کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں اور پھر انشاءاللہ تعالی اپنے روٹین میں یہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے۔ ہمارے ایک خطیب تھے، مرحوم فوت ہو گئے ہیں، ان کا نام تھا ناصر ملتانی۔ یہ ویڈیو ان کی میں نے ابھی سنی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جی ہم تو اہل بیت کے در کے کتے ہیں، اور کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، جب کوئی چور آئے تو ہم بھونکتے ہیں، مطلب یہ رفلی میں نے شارٹ سے فارم میں یہ بات پہلے میں نے ایک اسی لائن کا بندہ ہے، مولوی ہے، خطیب ہے، مولوی علامہ تو نہیں کہہ سکتے، ملک کرواتا تو سارے علامہ ہی ہیں، تو اس کا نام ہے جعفر جتوئی۔ اس کی ویڈیو بھی میں نے سنی تھی، تو اب میں تھوڑا سا بات کو کلیئر کر دوں کہ ایک سینیریو کلیئر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اختلاف رائے اور وہ اپنی جگہ پہ ایک ہے، لیکن ہر ایک کا نا ایک سمیٹری ہے کہ کوئی کس طرف ہے اور کوئی کس طرف ہے۔ تو وہ شیعوں میں اب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ شیعوں میں بھی فرقے بن گئے ہیں، پہلے بھی تھے لیکن کوئی اتنے پرومیننٹ نہیں تھے، لیکن اب شیعہ اثنا عشریوں میں بھی فرقے بن گئے ہیں۔ اب کوئی کہتا رہے نہیں ہے وہ بات جو ہے سو ہے۔ تو اس میں جو غلو کی طرف لوگ ہیں، غالی ٹائپ ہیں، علی رب کہنے والے یا اس طرح کی باتیں کرنے والے، اس سینیریو میں اب پچھلوں کو نہیں میں لے رہا، پریزنٹ سچویشن میں جو میں 20-25 سال کے اس میں، تو یہ تیسری شہادت نماز میں پڑھنے والے، تو ان کو ہیڈ کرتے تھے قبلہ حامد علی موسوی قائد ملت صاحب جو تھے، تو فوت ہو گئے بہرحال۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو اپنی ان کی کچھ باتیں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا اور وہ حقائق ہوں گے اور آپ سن کے حیران ہوں گے، لیکن ابھی چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو وہ یہ پھر میں سچویشن پوری کلیئر کروں گا کہ یہ نجف اور قم سے پڑھ کے آتے ہیں، وہاں کیا ہوتے ہیں، پھر یہاں آ کے کیا بن جاتے ہیں، وہ پھر ایک دو اور مولوی بھی ہیں۔ تو یہ اس وقت پریزنٹ جو سینیریو چل رہا تھا، اس میں 4-5 لوگوں کے نام بتا دیتا ہوں۔ ایک غضنفر توسوی صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ دوسرے ناصر ملتانی صاحب، تیسرے ناصر تلاڑا ہے، اچھا یہ کنورٹڈ ہے، وہ بھی شاید کنورٹڈ ہو، مجھے اتنا کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ تو پکا پتہ ہے کنورٹ۔ اچھا، ان کو اس وقت جو زیادہ غلو کی طرف تقاریر کرتے ہیں تو وہ حافظ تصدق صاحب ہیں، لاہور والے بزرگ عالم ہیں۔ بہرحال میں نے ان کو ایک اچھے دور میں بھی سنا جب وہ تبلیغی مجالس پڑھتے تھے، لیکن بہرحال چلیں۔ اس کے بعد ایک اظہر حیدری ہے اور ایک آصف علوی ہے، اور ایک ویڈیو بناتا ہے، وہ میں اس کو کیا کہوں، کہلاتا وہ اپنے آپ کو سید ہے لیکن زبان اس کی تو وہ ہے زرق نقوی۔ تو میں ان کی سب کی جو مر گئے میں ان کو تو نہیں کچھ کہوں گا، لیکن جو زندہ ہے، تو پہلی بات میں ناصر تلاڑے کی کر لیں تو تلاڑا ایسے ہی ہے جیسے تھالی کا بینگن ہوتا ہے۔ شہنشاہ نقوی صاحب بیٹھے ہوں تو ان کی چمچہ گیری کر لیتا ہے، ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب بیٹھے ہوں تو ان کی چمچہ گیری کر لیتا ہے، اور ناصر ملتانی صاحب جہاں ہوتے تھے تو پھر ان کی چمچہ گیری کر لیتا تھا۔ وہ اس طرح کی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اظہر حیدری، اس کو میں اس کے والد صاحب کو بھی جانتا ہوں، اس کی قوم کو بھی جانتا ہوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن چلے ایک پردے داری بنی ہوئی ہے تو کنورٹڈ تھے وہ بھی۔ اسی طرح آصف علوی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسا فتنہ کر گیا یہاں کہ لوگوں نے پھر انہوں نے جلوس نکالا تو کراچی میں دکانوں میں بیٹھے شیعہ سید مارتی ہوں، اتنے واقعات ہو، تو یہ اس طرح کے فتنہ گر لوگ ہیں۔ اسی طرح کا وہ جعفر جتوئی ہے۔ اب فرماتے ہیں جی ہم تو اہل بیت کے کتے ہیں۔ او بھائی، بات یہ ہے کہ
میں اب بات آپ ہی کی ریپیٹ کر رہا ہوں، اہل بیت کو کتے نہیں چاہیے. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ کیسے، آپ کو کوئی انہوں نے اپوائنٹ کیا؟ آپ تو خود ہی بن گئے ہیں کتے. اور اہل بیت کو، اہل بیت کا گھر ہے دین مبین اسلام، تو ان کو دین مبین اسلام کے لیے کتوں کی نہیں ضرورت ہوتی ہے. کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں جی؟ ہم تو کتے ہیں تو ہم تو حفاظت، دین مبین اسلام کو حفاظت کرنے کے لیے فقیہ چاہیے ہوتے ہیں، مرد مجاہد چاہیے ہوتے ہیں، وہ ان کو ضرورت ہے، کتوں کی ضرورت نہیں ہے. اب میں بتا دیتا ہوں کہ کیا چاہیے تھے اور کیا وہ رجل فقیہ کون ہے. میں کچھ نام بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جی ہم تو کتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کتے ہیں تو ہوتے رہیں، ہمیں تو کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے. لیکن اہل بیت کو نہیں چاہیے کتے. انہوں نے کیا کرنا کتوں کو؟ پہلے میں چند ایک کا نام لے دوں. مولا علی علیہ السلام کے پہلے رجل فقیہ حضرت عمار یاسر تھے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ اس کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. دوسرا، قرآن پاک میں انہیں قلب مطمئنہ کہا ہے قرآن پاک میں. دوسرے ان کے جو رجل فقیہ تھے، مولا علی علیہ السلام کے محافظ، ان کے دین کے محافظ، وہ حضرت مالک اشتر تھے، جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک میرے لیے اسی طرح جیسے میں نبی پاک کے لیے تھا. حضرت مالک اشتر معصوم نہیں تھے لیکن رجل فقیہ تھے. پھر اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کی چلو میں بات کر رہتا ہوں. مولا کو حبیب بن مظاہر جیسے جن کو مولا نے خود فرمایا رجل فقیہ، مسلم بن اوسجہ چاہیے، ایسے رجل فقیہ چاہیے. ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، جو جا کے دوسرے شہروں میں جا کے تبلیغ مذہب حق کا کرتے تھے اہل بیت، وہ چاہیے. جابر بن حیان جیسے قابل اور فقیہ لوگ چاہیے. جدید کیمیا اور میتھ کے اسکالرز جو آپ نے تیار کیے وہ ہیں. اور امام زمانہ کی بات کر دیتا ہوں، عثمان بن سعید جیسے اور محمد بن عثمان جیسے فقیہ لوگ چاہیے. ان کے گھر کو، ان کا گھر اللہ کا دین ہے، یہ دیواروں کے گھر نہیں ہیں ان کا اللہ کا دین ان کا گھر ہے، کعبہ ان کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ چاہتے ہیں تو وہ فقیہ کرتے ہیں. معذرت سے کتے نہیں کرتے، نہ وہ کر سکتے ہیں. آپ کہتے رہیں کہ ہم ان کے در، آپ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے تو کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی معذرت سے میں بات کر رہا ہوں، جن کے باچھوں میں خون حسین، باچھے خون حسین سے بری ہوئی ہوں، وہ کیا اہل بیت کا تحفظ کریں گے؟ یا اہل بیت کے گھر کا یعنی کہ دین مبین اسلام کا کیا تحفظ کریں گے جن کی باچھیں خون حسین سے بری ہوئی ہوں، منہ بھرے ہوئے ہوں؟ میں جن لوگوں کے نام لیے اور بھی بتھیرے ہیں، ذاکر بھی ہیں تو یہ بھی ہیں. آپ ان کا 25 سال پہلے ریکارڈ ٹریک دیکھ لیں. ہم پولیٹیشن کا دیکھتے ہیں نا، 25 سال پہلے کیا تھے اب کیا. ان کا دیکھیں 25 سال پہلے پتہ نہیں ان کے گھر روٹی پکتی بھی تھی یا نہیں، یا کیا کرتے تھے. میجورٹی تو ان میں کنورٹڈ ہے. تو اب ان کی کیا حالت ہے، لینڈ کروزریں اور گاڑیاں اور کیا ششکے اور کیا مشقے کا کوٹیاں. اب آپ کہیں گے اچھا جی وہ مولوی تے کھاندہ ہے خمس، اس کی بھی بات کریں گے. میں کسی کو بھی سپیر کرنے والا نہیں ہوں، میں ان کی بھی بات کروں گا کہ ان کے کیا سٹیٹس ہے. وہ جب وہ صحراؤں سے یا پہاڑوں سے اترے تھے وہ کیا تھے 50 سال پہلے، اور اب کیا ہے. میں کسی کو، میں بالکل اپنے چٹا کھرا بندہ ہوں، میں صاف ضرور، لیکن ابھی آپ کی بات ہو رہی ہے تو خدا را یہ آپ اس طرح کے ڈرامے بازی نہ کریں کہ خون حسین کی تجارت کے لیے آپ اس طرح کی بلو لیول بات. ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کہتے رہے تو، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ہم اہل بیت کے گھر کی، اہل بیت کا گھر دین الہی ہے اور اس کی حفاظت آپ نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں. آپ اپنے مال پانے کے لیے، آپ کے تو منہ جبڑے
خون حسین سے بھرے ہوئے ہیں. مجھے پتہ ہے جو اب آپ لیتے ہیں پیسے اور جو کرتے ہیں آپ اور کیسے خون حسین بیچتے ہیں. ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. چلو اب تو ویڈیوز آ گئی, اب تو سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ وہی بتا دیتا, باقی تو پہلے تو ہم سنتے سناتے. بہرحال بات لمبی ہو جاتی ہے. میں نے اسی پہ یہی بتانا تھا کہ قوم کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے کہ اس طرح کی بلو لیول. اور وہ جو زرق نقوی ہے, میں نے اس کی بات بھول گیا تھا. زرق نقوی کی تو زبان ہی لمبی ہے. آپ کو پتہ لمبی زبان والا کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو تو تمیز ہی کوئی نہیں کسی بزرگ کی, کسی عالم کی, کسی سید عالم. اپنے آپ کو سمجھا میرے جیسا سید کوئی نہیں, میرے جیسا عالم کوئی نہیں. وہ بزرگ 70-80 سال کے بزرگ علماء, بھائی بات تو تمیز سے کر لو نا اگر تم میں ہے کچھ. لیکن جب آپ گالم گلوچ سے بات شروع کریں, کیا آپ کے دلائل اور کیا آپ کے باقی رہی جو ایشوز, تو سیدزادی کا نکاح تو فلان ہے تو دماغ کے فضول سی باتیں, یہ پھر میں انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گا اور پھر اسے کہنا کہ جواب دے. میں ایسے حقائق بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. میں کوئی بہت بڑا سکولر نہیں ہوں, لیکن اللہ نے کچھ نہ کوئی در زارہ سے خیرات ملی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تعالی وہ میں بتاؤں گا. پھر میں دیکھتا ہوں تو کیسے بکواس کرنا, لوگوں کی ماؤں کے بارے میں فضول باتیں کرنا, تو لمبی زبان والا ہے. تو وہ اس طرح کے بےہودہ آدمی ہیں, اس کی کیا آپ بات کرتے ہیں؟ تو جس کو تمیز ہی کوئی نہیں, بزرگ عالم ہے, کوئی سید ہے, پھر سعادت سب وہ ختم ہو جاتی ہے جب وہ بدتمیزی اور گالیاں دیتا ہے. وہ سید نہیں ہے جن کو تو گالیاں دیتا ہے, میں پھر کسی ویڈیو میں بتا دوں گا. اور تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور وہ ایسے سمجھتا ہے کہ میں اس سے نہیں علم ہوتا. علم متعمل مزاجی سے ہوتا ہے اور اس کے دلائل سے ہوتا ہے. یعنی کہ اس سے اس کی جہالت دیکھیں. کہہ رہے ہیں حضرت مسلم بن نکیل معصوم ہے, وہ معصوم 14 ہی انبیاء ہے, وہ محفوظ لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں پھر انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ یہ باتیں آئیں گی تو میں کروں گا. لیکن میں ایک اب آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ہی چھوٹی سی بات, کہ وہ اس طرح کی چبلے مارتا ہے, پتہ نہیں کدھر کدھر سے کہتا ہے جی 4 معصوم رب ہیں, والدین رب ہیں, اللہ رب. نعوذ باللہ, پھر تیرے تو 17 رب ہو گئے. قبر میں پھر تو بتا دینا میرے 17 رب ہیں. اس طرح کے جاہل آدمی ہیں, اور پتہ نہیں کدھر سے ما فوق الفطرت کہانیاں باتیں وہ نکال لیتا ہے. اور پھر جب تو مرغی کھا رہا ہے برائلر, تو نے اجتہاد ہی کیا نا, جب ہی کھا رہا ہے نا, نہیں تو یہ تو کھا ہی نہیں سکتا. تو نہ کھانا, پھر وہ کھاتا تو ہے. اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کر رہے ہیں. تو ویسے تو کہتے ہو میں اخباری ہوں, تو اخباریوں میں تو یہ چیز ہی نہیں ہوئی. حضور کے دور میں تو مرغی تھی ہی نہیں, برائلر. اور بھی اس طرح کی بہت, پیپسی نہیں تھی, 7 اپ نہیں تھی, اور بہت ساری چیزیں جو نہیں تھی. جہاز نہیں تھے, پھر اس پہ کیوں بیٹھتے ہو؟ اب جہاز پہ بیٹھو تو کسر کا کیا کرو گے؟ بہت سارے مسائل ہیں. لیکن بہرحال میں چونکہ وہ ایک بدتمیز آدمی ہے, تو بہرحال میں نے کہا اس کا بھی ذکر کر دوں. تو یہ ایک سینیریو ہے ان کا اس وقت جو چل رہے ہیں. تو وہ یہ تو بسم اللہ جی, آپ اگر کتے ہیں تو ٹھیک ہے, بسم اللہ, میں بڑی خوشی ہے. اسی کے ساتھ حسینی کو اجازت دیجیے گا. ہم تو مولا کے در کے جو رجل فقی ہیں, جو ان کے دین مبین اسلام میں ان کے مددگار ہیں, ہم تو ان کو ان کا محافظ سمجھتے ہیں, ہم کسی کتے کو نہیں سمجھتے. اسی کے ساتھ حسینی کو اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور دین مبین اسلام سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. خدا حافظ.